آپ خریدار ہو اور دکاندار بیچنے والے. اسی طرح یہاں آپ کی جان اور مال، آپ اہل ایمان ہو، یہ بک کیا ہے؟ یہ مبیع ہے، اور ثمن ہے جنت. بیچنے والے دکاندار کی طرح آپ ہیں، اور آپ کی طرح خریدنے والے اللہ تعالیٰ. سائیں فضل الرحمان تم جندہ بدو نہ بدو. آپ کی جان اور آپ کا مال یہ چینی کی طرح مبیع ہے، اور جنت 500 روپے کی طرح ثمن ہے. بیچنے والے آپ ہیں اور خریدار اللہ تعالیٰ. آپ کو یہ سودا قبول ہے؟ نہیں بولتے. 2-3 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، ان کو قبول ہے، باقی کو نہیں قبول ہے. تو یہ سودا موڑنا چاہتے ہیں. آپ کو سودا قبول ہے؟ اب آپ کہو گے کہ مجھ سے پوچھا نہیں ہے. آپ کہو گے کہ ہم سے پوچھا نہیں ہے. آپ سے اس لیے نہیں پوچھا کہ آپ کو انجام کا نہیں پتا، اور نفس اور مال کی اہمیت کا نہیں پتا. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی جان اور مال کا مالک نہیں ہیں، آپ مستعمل ہیں. ایک فقہی مسئلہ ہے شبیر، ایک فقہی مسئلہ ہے کہ یہ انسان اپنی جان کا مالک ہے یا نہیں ہے. تو جواب ہے یہ مالک نہیں. کس طرح پتہ چلا؟ 2 دلیلوں سے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں بہت غریب ہوں اور میں اپنا ہاتھ کاٹ کر بیچتا ہوں، اور وہ مولوی سے اجازت مانگے، تو شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی. وہ کہے کہ مجھ پر قرضہ ہے 10 لاکھ روپے کا، اور میری ایک آنکھ بکتی ہے 20 لاکھ روپے کی، میں اپنی آنکھ بیچتا ہوں، یہ جائز ہے؟ تو مولوی صاحب کہے گا یہ جائز نہیں. کیوں جائز نہیں؟ کہ یہ آپ کی اپنی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ادھر لگی ہوئی ہے، میری نہیں ہے. ہاں تیری نہیں ہے، ادھر لگی ہوئی ہے. دوسری دلیل یہ ہے، کوئی آدمی دنیا کی مصیبت سے تنگ ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو مارنا چاہے، تو اس کو خودکشی کہتے ہیں. خودکشی، خودکشی نہیں. یہ فارسی کا لفظ ہے. خودکشی کا معنی ہے اپنے آپ کو کھینچنا، اور خودکشی کا معنی ہے اپنے آپ کو قتل کرنا، کشتن. تو کوئی آدمی خودکشی کرنا چاہے اور جا کے مولوی صاحب سے پوچھے کہ مولوی صاحب میں اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہوں، اس کی اجازت ہے؟ تو شریعت کہے گی اس کی اجازت نہیں ہے. وہ کہے گا آنکھ میری ہے، اس میں مولوی کا کیا کام ہے؟ بازو میرا ہے، اس میں مولوی کا کیا کام ہے؟ اور بدن میرا ہے تو مولوی کا کیا کام ہے؟ میں اس کا مالک ہوں، چاہوں اس کو ضائع کروں، چاہے رکھوں، بیچوں نہ بیچوں، یہ تو میرا اختیار ہے. تو اس کو بتایا جائے گا کہ آپ مالک نہیں ہو. آپ مالک تب ہوتے کہ تم اپنے آپ کو خود بنا دے. آپ نے اپنے آپ کو نہیں بنایا تو بنانے والا مالک ہے. تو ایمان سے بتاؤ ہماری جان کا مالک کون ہے؟ آہستہ بولتا ہے. کون ہے؟ اور ہمارے مال کا مالک کون ہے؟ اتنے لوگ بیٹھے، بہت بڑا اجتماع ہے، کوئی آدمی ایک اٹھ کر بتائے کہ میں نے خود اپنے آپ کو بنایا. اچھا بنایا نہیں تو پھر ہم نے خود پیدا کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا تھا، پھر ان کا ارادہ بدل گیا تو ہم فرشتوں کے پاس گئے کہ ہمیں پیدا کرو، ان سے سفارش کرو. کسی کو اپنی پیدائش یاد ہے؟ کسی کو پیدائش یاد ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا؟
اونچا بولو، کس نے پیدا کیا؟ ہاتھ بلند کرے، کس نے پیدا کیا؟ ہمارے جسم کا مالک ہم ہیں یا اللہ ہے؟ ہمارے جسم کا مالک ہم ہیں یا اللہ ہے؟ ہمارے ہاتھ کا مالک ہم ہیں یا اللہ ہے؟ اونچا، کون ہے؟ کون ہے؟ ہماری آنکھ کا مالک ہم ہیں یا اللہ ہے؟ ہمارے بدن کے ایک ایک عضو کا مالک ہم ہیں یا اللہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب بولو والمطلوب بولو ضعف الطالب لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو، بہت غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو غیر اللہ کو بلاتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ غیر اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کا معبود ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتا، ذباب، اور ایک ایک خالق وہ معبودان باطل میں ایک ایک نہیں، سب جمع ہو کر وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور کمزور اتنے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز اڑا لے تو یہ اپنی چیز کو چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، خالق بھی ضعیف، مخلوق بھی ضعیف، سائل بھی ضعیف، مسئول بھی ضعیف، ساجد بھی ضعیف، مسجود بھی ضعیف، طالب بھی ضعیف، مطلوب بھی ضعیف، زاہد بھی ضعیف، مزہود بھی ضعیف، عالم بھی ضعیف، معلوم بھی ضعیف، عارف بھی ضعیف، معروف بھی ضعیف، عابد بھی ضعیف، معبود بھی ضعیف۔ بتاؤ پیدا کرنے والا کون؟ آپ 2 دفعہ بولو گے اللہ اللہ، کون؟ اب 3 بار بولو گے اللہ اللہ اللہ، بولو، بول۔ سائنس نے کتنی بڑی ترقی کی ہے، سائنس نے کتنی بڑی ترقی کی ہے، لیکن آج تک ایک بندے کو پیدا کر سکتا نہیں۔ اور بندہ چھوڑو، کان کٹ جائے تو کان کی طرح کان نہیں بنا سکتا، آنکھ ضائع ہو جائے تو آنکھ کی طرح آنکھ نہیں بنا سکتا، اس کے اندر پھر وہ جانور کی آنکھ لگاتے، آنکھ نہیں بنا سکتا۔ ضعف الطالب والمطلوب کا یہ معنی ہے کہ صفت خلق میں یہ لوگ بالکل مجبور بے بس ہیں۔ اسلام آباد ہمارے ملک کا صدر مکان، سال میں ایک دن ہے، پتہ نہیں وہ کون سا دن ہے، یہ اپریل یا مارچ میں ہوتا ہے، غالباً 9 مارچ ہے۔ کچھ عورتیں وہاں سڑکوں پہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، کہ جسم اگر میرا ہے تو مرضی بھی میری ہے۔ اب میرا جسم ہے تو مولوی کا کیا کام ہے کہ میں کپڑے لمبے لمبے پہنوں یا مختصر پہنوں؟ میرا جسم ہے تو مولوی کا کیا کام ہے کہ میں پتلے کپڑے پہنوں یا باریک نہیں پہنوں، موٹے پہنوں؟ اور میرا جسم ہے تو اس میں مولوی کا کیا کام ہے کہ میں کپڑے پہنوں یا نہیں پہنوں، کسی کو دکھاؤں کسی کو نہیں دکھاؤں؟ تو ہم اس کو کہتے ہیں بی بی تم اپنے جسم کی تمہاری مرضی تب ہوتی کہ تم خود پیدا کرنے والی ہو، بنانے والی ہو۔ جب تم نے پیدا نہیں کیا، پیدا اللہ نے کیا، بنایا تم نے نہیں، بنایا اللہ نے، سانس تم نے نہیں ڈالا، اللہ نے ڈالا، پانی کی ضرورت پوری کی اللہ نے، دیکھنے کی طاقت دی اللہ نے، کھانے کی طاقت دی اللہ نے، سننے کی طاقت دی اللہ نے، سنانے کی طاقت دی اللہ نے، بصیرت کی طاقت دی اللہ نے،
نے بصارت کی طاقت دی، اللہ نے دیکھنے کی طاقت دی، اللہ نے دکھانے کی طاقت دی، اللہ نے بطش کی طاقت دی، اللہ نے سونگنے کی طاقت دی، اللہ نے احساس کا مادہ دیا، اللہ نے چلنے پھرنے کی طاقت دی، اللہ نے جب یہ اللہ نے دی، پیدا کرنے والا مالک اللہ ہے، بنانے والا خالق اللہ ہے، کھلانے والا رازق اللہ ہے، پھر تو اپنے جسم کی تمہاری مرضی نہیں چلے گی، مرضی سے چلے گی، اس کا نام کیا ہے؟ دو دفعہ، ایک دفعہ نہیں، بولو اللہ اللہ اللہ، بول ہاتھ بلند کر کے، اللہ میرا جسم میری مرضی۔ تو میں نے مختصر گفتگو میں یہ سمجھا دیا کہ ہمارا جسم ہم اس کے مالک نہیں ہے، تو پھر ہم کیا ہیں؟ مستعمل۔ ہمیں استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، ہمیں ضائع کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک مکان ہے، آپ اس کے مالک ہیں، تو آپ چاہو اس کی کھڑکی وڑکی توڑو، لیکن اگر آپ کرایہ دار ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہو، توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے۔ تم کرایہ دار ہو، مالک مکان نہیں، تم توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ۔ سب بولو کون ہے؟ اب ہمارا سودا ہو گیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا، انفسہم ان کا مال، واموالہم ان کی جان، واموالہم اور ان کا مال، بان لہم الجنہ بدلے میں جنت ملے گی۔ کیا کریں گے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال کریں گے، جنگ کریں گے۔ کیا لوگوں کو ماریں گے یا خود بھی مریں گے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، معروف مجہول، عمل رد عمل، ایکشن ری ایکشن۔ آپ دوسرے کو مارو گے، وہ بھی آپ کو مارے گا۔ آپ مارنے کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہو، اور مار کھانے کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہو۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وعدہ ہے، کھرے کا وعدہ ہے، کھوٹے کا نہیں۔ وعدہ نہ رہی حقاً، ان کے ساتھ جو وعدہ ہوا ہے کدھر لکھا ہوا ہے؟ تورات میں، انجیل میں، قرآن میں۔ اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ وعدہ کون پورا کرتا ہے؟ خوش ہو جاؤ اس سودے پر جو اللہ نے آپ کے ساتھ سودا کیا۔ اللہ خریدار، آپ بیچنے والے، مبی جو ہے ہوئی مال اور انفس اور سمجھ جنت۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، سودا کس نے کیا؟ اللہ۔ سودا کس نے کیا؟ دو دفعہ، سودا کس نے کیا؟ سب بولو۔ اب بتاؤ ہمارا سودا ٹھیک ہوا؟ ہمارا سودا ٹھیک ہوا؟ ہم سودے پہ راضی ہیں؟ جو راضی ہے وہ ہاتھ بلند کرو۔ یہ تو سارے راضی ہیں، یہ تو سارے راضی ہیں۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ ہم اپنے انجام سے خبر نہیں ہوتی، اس لیے ہم سے اس طرح نہیں پوچھا آپ کا سودا کروں یا نہیں۔ ایمان لایا، ہم بک گئے۔ اب اگلی بات، ہمارا سودا ہو گیا، مال بھی اللہ تعالیٰ کا تھا، ہمیں تو مفت کے اندر انہوں نے ایک فریق بنا دیا۔ ہمارا سودا ہو گیا، ہمارا جسم بکا ہوا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جسم کہاں استعمال ہوگا؟ ادنا چیز ادنا مقاصد میں استعمال ہوتی ہے، متوسط چیز متوسط مقاصد میں استعمال ہوتی ہے، اور اعلیٰ چیز اعلیٰ مقاصد میں استعمال ہوتی ہے۔ آپ کا جسم اعلیٰ ہو گیا جب اللہ نے خرید لیا، اب اس کو کہاں لگاؤ گے؟ ادنا مقاصد میں نہیں،
بھائی بھائی کا جھگڑا ہو گیا، ایک بھائی نے مار لیا، یہ ادنا مقاصد میں جسم کا استعمال ہونا ہو گیا۔ ہم نے لڑائی کی تعصب کی بنیاد پر، ایک قوم نے دوسرے قوم کو مارا، یہ ادنا مقاصد میں عظیم چیز کا استعمال ہونا ہے، تعصب کی بنیاد پر کیا، صوبائی تعصب، قومی تعصب بنیاد پر کیا، آدمی مرے، اس مرنے میں یہ ہوا کہ ایک قیمتی چیز ادنا مقاصد میں استعمال ہوئی۔ بتانا چاہتا ہوں، بہت دھڑلے سے بتانا چاہتا ہوں، بڑی جرت سے بتانا چاہتا ہوں، اور آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں وہ کون سا شعبہ ہے کہ جس کے اندر اگر جان چلی جائے تو آدمی مطمئن ہوتا ہے کہ عظیم چیز عظیم کام میں لگ گئی ہے۔ سوال پانی دیو، سوال سمجھ میں آ گیا؟ پاکستان کے ماحول میں کون سا شعبہ ہے کہ جہاں اگر جان شہید ہو جائے، جان کھپ جائے، جان مر جائے، استعمال ہو جائے تو وہ اطمینان کا باعث ہے؟ آپ کی اپنی رائے، میری اپنی رائے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی عزت کا جنگ کا نام ختم نبوت ہے۔ اگر ختم نبوت میں کسی کی جان استعمال ہوگی، یہ بہت خوش قسمت ہے، اس سے زیادہ خوش قسمت کون نہیں؟ بولو بے شک۔ میں نے پہلے جان کا تعارف کرا دیا کہ جان اتنی عظیم ہے، سودا ہو گیا، اب اس کو استعمال کہاں کرو گے؟ ختم نبوت میں انشاءاللہ۔ بول بھائی انشاءاللہ۔ اب جو ختم نبوت کے میدان میں شہید ہونا چاہتا ہے وہ ہاتھ بلند کرے۔ نالو صاحب مسعود تیار ہو انشاءاللہ؟ ہاتھ بلند کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ختم نبوت کا معنی تو بہت جلدی سمجھ میں آ گیا۔ اب میں حکمران کو کہتا ہوں کہ میں آیا ہوں داد لغاری۔ کون سا لغاری؟ یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور ٹاؤن کا کیا نام ہے؟ ٹاؤن کا بھی یہ بھی نام ہے۔ ضلع کا نام کیا ہے؟ گوٹ کی تحصیل ٹیر کی ڈھیر کی، ضلع گوٹ کی تحصیل ڈیر کی، یونین کونسل داد لغاری، اور بہت عظیم الشان اجتماع جمعیت طلباء اسلام اور ختم نبوت۔ یا اعلان ہو گیا، حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے عقیدے کو مت چھیڑو، اس لیے کہ کچھ لوگ جمع ہیں اور وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے حکمرانوں نے ہمارے ختم نبوت کو، عقیدے کو چھیڑا تو ہم جان قربان کر دیں گے، نبی کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ میں ایک بار پھر اس داد لغاری کے یونٹ کے جمعیت طلباء اسلام کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا پروگرام کیا، بڑا منظم پروگرام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ میرے ساتھ ساتھی آئے ہیں مولانا فضل الرحمان کلواڑ۔ آپ کے یہ ذات کا نام بتانا بہت مشکل ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ یہ ذات کیوں ساتھ نتھی کرتے ہو۔ یہ پورے سن میں یہ کسی آدمی نے اپنا نام اس کے بغیر، ذات کے بغیر نہیں بتایا۔ میرے ساتھ جو ساتھی آئے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا عبدالصمد حالی جی رحمۃ اللہ علیہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ وہ بہت بڑے آدمی تھے، آپ سندھ والوں کو اس کا اندازہ نہیں۔ سندھ میں یہ چند خانقاہیں نہ ہوتی تو یہاں تو لوگ اسلام کے نام سے واقف بھی نہ ہوتے۔ انہوں نے کام کیا۔ میں ایک اور بات ہی علماء اور خانقاہوں کا کردار ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ایمان بچایا، تو لوگ بتوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی، ان حضرات کا بہت بڑا کردار ہے، اور خاص کر مولانا عبدالصمد حالی جی
وہ تصوف کے بھی امام تھے اور سیاست کے بھی امام تھے، اور ان کے جانے سے بہت بڑی خلا آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کرنے والے ہیں، لیکن مجھے دور دور تک ان کی خلا پر کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ لیس من اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ بہت ساری صفات ایک آدمی میں جمع کریں۔ ہمارے ہاں جو لوگ تصوف میں ہوتے ہیں، تصوف والے، وہ سیاست میں کام نہیں کرتے، نہیں بابا میں سیاست نہیں کرتا۔ سیاست والے کہ نہیں بابا میں صوفی نہیں ہوں، میں خانقاہ والا کام نہیں کرتا۔ وہ خانقاہ کا بھی امام تھا تصوف کا، اور وہ سیاست کا بھی امام تھا ایک بہت بڑے عرصے تک، جو مجھے یاد ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام سندھ کے امیر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے، اور آپ نے ان کی تعزیت کے جلسہ رکھا، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ عمل بھی قبول فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں ڈیرہ بخنا و ماننا،